إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. سورۃ النحل نشان سورہ 16 اور نشان آیہ مبارکہ 36 کی تلاوت کی سعادت حاصل کی گئی۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں تمام انبیاء علیہم السلام سے متعلق یہ ارشاد فرمایا کہ ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ مبعوث کیا ہے کہ اس کی دعوت یہ تھی کہ اے لوگوں اللہ کی عبادت کرو، وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ اور طاغوت سے بچو، طاغوت سے اجتناب کرو۔ میرا آج کا مضمون ہے مقصد احیاء جماعت المسلمین، کہ جماعت المسلمین کے احیاء کا مقصد کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے اس آیہ مبارکہ میں جو سرنامہ کلام میں پیش کی گئی ہے، دو جملوں میں جو کچھ بتایا ہے وہ در حقیقت جماعت المسلمین کے احیاء کا مقصد ہے، اور یہی وہ مقصد تھا کہ جس کے لیے اللہ رب العالمین نے انبیاء علیہم السلام کو اور دیگر رسولوں کو مبعوث کیا تھا۔ وہ کیا؟ میں دوبارہ آیہ مبارکہ دہراتا ہوں، وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، اور ہم نے ہر امت میں ایک رسول اس دعوت کے ساتھ مبعوث کیا کہ اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت سے اجتناب کرو، طاغوت سے بچو۔ اور اللہ رب العالمین نے اسی مقصد کو انسانیت کی تخلیق کے لیے بھی بتایا۔ سورہ ذاریات میں جو قرآن مجید کی 91ویں سورہ ہے، نشان آیہ 56 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، میں نے جن اور انس کو تخلیق نہیں کیا، پیدا نہیں کیا
مگر صرف اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. یعنی تخلیق انسانیت کا مقصد وحید عبادت ہے. تو اگر دین کو محض ایک لفظ میں بیان کیا جائے تو جان لیجئے، آگاہ ہو جائیے کہ وہ عبادت ہے. عبادت کسے کہتے ہیں؟ اصل میں العبودیہ، اصل العبودیت التذلل والتعبد. لغوی اعتبار سے عبادت اصل میں عبادہ سے ماخوذ ہے، اور العبودیہ بھی اس کا مصدر ہے. اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی اطاعت کرنا، فرما برداری کرنا، عاجزی اور انکساری کرنا. اور اصطلاحاً اگر اس کو سمجھا جائے تو العبودیت اسم جامع لکل ما یحبہ اللہ ویرضاہ من الاقوال والاعمال الظاہرۃ والباطنہ. یعنی عبودیہ ایک جامع اسم ہے کہ اس سے مراد ہر وہ قول اور ہر وہ عمل ہے کہ جس کو اللہ تعالی پسند کرے اور اس سے راضی ہو جائے، چاہے وہ قول اور عمل ظاہری ہو یا باطنی ہو. تو الغرض یہ کہ اصل العبودیت التذلل، جو عبادت جو ہے، عبودیت جو ہے، اس کی اصل کیا ہے؟ التذلل، عاجزی اور انکساری. اور اس کے اندر اطاعت بھی شامل ہے. آپ دیکھیے، اگر ہم ارکان کی بات کرتے ہیں، یعنی کہ عبودیت کے ارکان کیا ہیں، تو اس کو 3 نکات میں اس طرح بیان کیا جا سکتا ہے کہ کمال محبت، کمال تعظیم اور کمال اطاعت. یعنی اللہ تعالیٰ کا بندہ اس سے انتہائی محبت کرے اور اس کی عظمت کو تسلیم کرے اور اس کی مکمل اطاعت اور فرمانبرداری کے اندر زندگی گزارے. تو جب کبھی بھی ہم العبودیہ کی مختصر ترین تعریف کریں گے تو وہ یہ ہوگی: العبودیۃ ہی غایۃ الذل مع غایۃ المحبت للہ تعالی. یعنی عبادت کیا ہے کہ انتہائی درجے کی عاجزی اور انتہائی درجے کی محبت کا نام جو ہے وہ عبودیہ ہے. اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جب کبھی بھی عبادت اللہ تعالی کی رحمت اور اس کی قدرت، اس کی ربوبیت، اس کی حکمت کے صحیح شعور کے ساتھ کی جائے اور وہ انجام پذیر ہو، تو ایک بندہ مومن کے اندر بے انتہا محبت پائی جاتی ہے، اس میں بے انتہا عاجزی اور انکساری پائی جاتی ہے. وہ آخری حد تک اپنے رب کے سامنے تواضع اختیار کرتے ہوئے، انکساری اختیار کرتے ہوئے جھک جاتا ہے. تو قرآن مجید فرقان حمید میں جو الفاظ استعمال ہوئے ہیں کہ جس کی وجہ سے ہم یہ سمجھ سکتے ہیں کہ وہ عاجزی اور انکساری کیا ہے، وہ ایمانی کیفیت اور جذبات کیا ہیں، وہ قرآن مجید کے الفاظ میں در حقیقت اس کو خشوع کہتے ہیں، اس کو خضوع کہتے ہیں. وہ اخبات ہے، وہ انابت ہے، وہ خشیت ہے، وہ تضرع ہے اور وہ قنوت ہے. یعنی آپ یہ سمجھ لیجئے کہ خشوع کا مطلب کیا ہے. خشوع در حقیقت
قلبی عجز اور انکسار کی کیفیت کو کہتے ہیں کہ جو اللہ رب العالمین سے تعلق کو گہرا کرتی ہے، یعنی ایک ایسی عبادت کہ جس میں دل نرم پڑ جائے، اللہ کی عظمت کے احساس سے عاجزی اور انکساری مترشح ہو۔ اور قرآن مجید فرقان حمید میں اس کو اللہ تعالیٰ نے اس طرح بیان کیا، بسم اللہ الرحمن الرحیم، قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یقیناً ایمان والے فلاح پا گئے، یعنی اخروی کامیابی تو در حقیقت ایمان والوں کے لیے ہیں۔ کن لوگوں کے لیے؟ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنی نمازوں میں خشوع اختیار کرتے ہیں، یعنی خشوع سے مراد وہ عاجزی ہے کہ جو دل کے سکون کے ساتھ۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے اندر جہاں خشوع کا لفظ استعمال کیا وہاں خضوع کا لفظ بھی استعمال کیا۔ خضوع کہتے ہیں کہ کوئی بھی شخص جس کے اندر دلی کیفیت موجود ہو، دلی عاجزی اور انکساری موجود ہو، تو اس کا ظاہر بھی اللہ کے سامنے اعضاء و جوارح کے ذریعے سے انکساری اس سے مترشح ہو۔ مطلب یہ کہ جب یہ آیہ مبارکہ نازل ہوئی کہ الذین هم فی صلاتهم خاشعون، کہ جو لوگ اپنی نماز میں خشوع کرتے ہیں، تو مستدرک حاکم میں صحیح سند سے حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سر مبارک جھکا لیا، طأطأ رأسہ۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو دل کی عاجزی اور انکساری تھی، جب وہ عمل میں ڈھلی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ خضوع جو ہے وہ مترشح ہوا، خضوع جو ہے وہ نمایاں ہوا۔ اور آپ یہ سمجھ لیجئے کہ یہ جو عبادت ہیں کہ جس کا ظاہری اسٹرکچر جو ہے وہ ہمیں نظر آتا ہے قیام کی صورت میں، رکوع کی صورت میں، سجود کی صورت میں، قعود کی صورت میں، یہ سب کا جو اظہار ہے، یہ عملی طور پر جو کچھ بھی ہم اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جو نماز کے اراکین جو ہے ہم ادا کرتے ہیں، یہ در حقیقت وہی خضوع ہے کہ جو ہمارے خشوع کے بعد ہمارا جو عمل ہے، ہمارے جو اعضاء و جوارح ہیں، اس سے ظاہر ہوتا ہے، اس سے آشکار ہوتا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا ارکعوا واسجدوا واعبدوا ربکم وافعلوا الخیر لعلکم تفلحون۔ اے ایمان والوں، رکوع کرو، سجدہ کرو، اپنے رب کی عبادت کرو اور خوب بھلائیاں کرو، خوب نیکیاں کرو تاکہ تم فلاح پا جاؤ۔ معلوم کیا ہوا؟ معلوم یہ ہوا کہ خضوع اور خشوع یہ سب کی سب عبادت کی کیفیات ہیں، اور اگر ان دونوں کو ملا لیا جائے تو جو چیز وجود کے اندر آتی ہے وہ اخبات ہے، جس کو اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں اس طرح بیان کیا کہ الہکم الہ واحد فلہ اسلموا۔ اے لوگوں، تمہارا الہ ایک الہ ہے، تو لہذا تم اسی کی اطاعت کرو، اسی کی فرما برداری کرو، اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم وبشر المخبتین، کہ آپ مخبتین کو یعنی اخبات جو ہے اس کا اظہار کرنے والوں کو، عاجزی اور انکساری کا اظہار کرنے والوں کو خوشخبری سنا دیجئے۔ یہ عاجزی اور انکساری کرنے والے کون لوگ ہیں؟ الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، یہ وہ لوگ ہیں
کہ جن کے سامنے جب اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَالصَّابِرِينَ عَلَىٰ مَا أَصَابَهُمْ، اور جو کچھ مصیبت یا پریشانی ان کو پہنچتی ہے وہ اس پر صبر کرتے ہیں۔ وَالْمُقِيمِ الصَّلَاةِ، اور یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو کچھ ہم نے انہیں عنایت کیا ہے تو یہ سمجھ لیجئے کہ وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ یعنی یہ سمجھ لیجئے کہ یہ ایمانی جذبات یا ایمانی کیفیات جن کو قرآن مجید میں واضح کیا گیا ہے خشوع کی صورت میں، خضوع کی صورت میں، اخبات کی صورت میں، اسی طرح انابت اور خشیت اور تضرع اور قنوت بھی ہے۔ انابت سے کیا مراد ہے؟ انابت سے مراد یہ ہے کہ بار بار اللہ رب العالمین کی طرف رجوع کرنا، ایسا رجوع کہ جو اللہ تعالیٰ سے تائب ہونے کے لیے ہو، ایسا رجوع کہ جس میں پشیمانی ہو، ندامت ہو۔ قرآن مجید کی سورہ زمر میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَأَنِيبُوا إِلَىٰ رَبِّكُمْ، اے لوگو بار بار اپنے رب کی طرف رجوع کرو۔ الغرض اسی طرح قرآن مجید میں عبادت کے لیے خشیت کا لفظ بھی استعمال ہوا۔ خشیت کسے کہتے ہیں؟ خشیت وہ ہے کہ جو اللہ رب العالمین کی عظمت اور اس کی معرفت کے علم کے نتیجے کے اندر وجود میں آتی ہے۔ یعنی ان لوگوں کو کہ جو دین کے علماء ہیں، علماء حق ہیں، آپ ان کو دیکھیں گے کہ جب اللہ تعالیٰ کی معرفت کا علم اور اس کا احساس ان میں جاگزی ہوتا ہے، اس کی عظمت کا احساس جب ان میں پیدا ہوتا ہے تو خشیت وجود میں آتی ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ فاطر میں ارشاد فرمایا انما یخشی اللہ من عبادہ العلماء، بات یہ ہے کہ اللہ رب العالمین کے بندوں میں سے علماء ہی وہ لوگ ہیں جو اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہیں۔ الغرض اللہ رب العالمین نے اس عبادت کے لیے ایک کیفیت کو بیان کیا کہ جس کو تضرع بھی کہتے ہیں۔ قرآن مجید میں سورہ اعراف میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا ادعوا ربکم تضرعا وخفیہ، یعنی اپنے رب کو پکارو، وہ پکارنا گڑ گڑاتے ہوئے ہو اور چپکے چپکے ہو۔ تو الغرض یہ تضرع کسے کہتے ہیں؟ اس میں بھی عاجزی اور انکساری ہوتی ہے کہ بندہ گڑ گڑا کر اپنے کمزور اور اپنے عاجز ہونے کے احساس کے ساتھ اللہ رب العالمین کو پکارتا ہے، اس سے جو ہے وہ مناجات کرتا ہے۔ الغرض ایک اور لفظ ہے عبادت کے لیے کہ جو دائمی عبادت کے لیے، مستقل عبادت کے لیے استعمال ہوتا ہے، اس کو ہم قنوت کہتے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا سورہ بقرہ میں وَقُومُوا لِلَّهِ قَانِتِينَ، اے ایمان والو اللہ کے سامنے ادب کے ساتھ کھڑے ہو جاؤ۔ تو یہ جو ایمانی کیفیات ہیں جس کو قرآن مجید فرقان حمید میں بیان کیا گیا ہے خشوع سے، خضوع سے، اخبات، انابت، خشیت، تضرع اور قنوت کے الفاظ سے، تو الغرض جب یہ بندے کے اندر یہ تمام کیفیات پیدا ہوتی ہیں تو ایک عبد اور ایک معبود کے اندر تعلق جو ہے وہ گہرا ہوتا ہے۔ پھر کچھ باطنی مظاہر جو ہیں وہ جنم لیتے ہیں، وہ پیدا ہوتے ہیں،
وہ کس لحاظ سے کہ وہ بندہ اللہ کا ذکر کرنے والا بن جاتا ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے سورۃ الانفال میں اس کو اس طرح بیان کیا کہ انما المؤمنون الذین اذا ذکر اللہ وجلت قلوبہم، مومنین تو وہ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو ان کے دل دہل جاتے ہیں۔ وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ ایمانا، اور جب آیات ربانی کی تلاوت ان کے سامنے کی جاتی ہے تو وہ ایمان میں زیادہ ہو جاتے ہیں۔ وَعَلَىٰ رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ، اور وہ اپنے رب پر بھروسہ کرتے ہیں۔ یہ کون لوگ ہیں؟ الذین یقیمون الصلاۃ، یہ وہ لوگ ہیں جو صلاۃ کا اہتمام کرتے ہیں۔ ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے، جو کچھ ہم نے انہیں عنایت کیا ہے، یہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اولئک ھم المؤمنون حقا، اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ در حقیقت یہی وہ لوگ ہیں جو سچے حقیقی مومن ہیں۔ لہم درجات عند ربہم ومغفرۃ ورزق کریم، یہ وہ لوگ ہیں کہ ان کے لیے ان کے رب کے پاس درجات ہیں اور بخشش ہے، ورزق کریم، اور باعزت رزق ہے۔ تو اللہ کے بندوں، جب یہ تمام کیفیات، ایمانی کیفیات بندے کے اندر پیدا ہوتی ہیں تو وہ اللہ کا ذکر کرنے لگتا ہے، وہ ان عنایتوں پر جو اللہ تعالیٰ نے اسے عطا کی ہیں اس کا شکر بجا لاتا ہے، اور اس میں تقوی پیدا ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا حقیقی ڈر پیدا ہوتا ہے۔ وہ ڈر کس وجہ سے پیدا ہوتا ہے؟ اس لیے کہ اس کو ہر وقت یہ خدشہ دامن گیر رہتا ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ میرا رب میری پکڑ کر لے۔ تو وہ اپنے آپ کو اللہ رب العالمین کی پکڑ سے بچانے کے لیے، اس کے عذاب سے بچانے کے لیے اللہ تعالیٰ کی اطاعت کرتا ہے۔ الغرض جب وہ اطاعت کرتا ہے تو اس کی اطاعت میں خلوص ہوتا ہے، یعنی جو کچھ وہ اللہ تعالیٰ کے لیے کرتا ہے اس میں اخلاص ہوتا ہے، وہ اللہ تعالیٰ پر توکل کرتا ہے، وہ اپنے تمام معاملات اللہ تعالیٰ کے سپرد کر دیتا ہے۔ غرض یہ کہ وہ تسلیم و رضا کا پیکر بن جاتا ہے۔ تو عبد اور معبود کے درمیان جو باطنی مظاہر ہیں، جو چیز اس سے پیدا ہوتی ہے، تو وہ کیا چیز ہے؟ وہ ذکر ہے، وہ شکر ہے، وہ تقوی ہے، وہ اخلاص ہے، وہ توکل ہے، وہ تفویض ہے، وہ تسلیم و رضا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے اس مومن کا نقشہ، جو اللہ کا مومن ہے، اللہ پر ایمان لانے والا ہے، وہ سورۃ السجدہ میں کھینچا۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے انما یؤمن بآیاتنا الذین اذا ذکروا بها خروا سجدا وسبحوا بحمد ربهم وهم لا یستکبرون، کہ ہماری آیات کے اوپر ایمان لانے والے وہ لوگ ہیں کہ جب ان کے سامنے اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے اور تو وہ کیا کرتے ہیں؟ آیات ربانی کی جب ان کے سامنے تلاوت کی جاتی ہے، اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے ان آیات کے ذریعے سے، تو وہ سجدہ ریز ہو جاتے ہیں اور وہ اپنے رب کی حمد بیان کرتے ہیں اس کی تسبیح کے ساتھ۔ وَهُمْ لَا يَسْتَكْبِرُونَ، اور وہ تکبر نہیں کرتے۔ تَتَجَافَى جُنُوبُهُمْ عَنِ الْمَضَاجِعِ، ان کے پہلو ان کی خوابگاہوں سے علیحدہ رہتے ہیں۔
یدعون ربهم خوفا وطمعا ومما رزقناهم ينفقون، وہ اپنے رب کو پکارتے رہتے ہیں خوف کے ساتھ، طمع کے ساتھ، اور جو کچھ ہم نے انہیں دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے ہیں۔ تو آپ یہ سمجھ لیجئے کہ عبادت کس چیز کو پیدا کرتی ہے؟ عبادت جس چیز کو پیدا کرتی ہے وہ اللہ تعالی کا تعلق ہے، اللہ تعالی سے گہرا تعلق ہے، اور جب یہ سب چیزیں اس میں پیدا ہو جاتی ہیں تو وہ اللہ کی نافرمانی سے بہت دور ہو جاتا ہے۔ اب آپ یہ سمجھ لیجئے کہ جماعت المسلمین کی احیاء کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کی خالص عبادت کی طرف لے کر آنا، اور ان میں ایمانی وہ جذبات، وہ کیفیات، اس شعور کو اجاگر کرنا جس کا قرآن مجید فرقان حمید در حقیقت مطالبہ کرتا ہے، اور انہیں بچانا کس چیز سے؟ طواغیت سے۔ سوال یہ ہے کہ یہ تو ہم نے جان لیا کہ عبادت کیا ہے، عبادت کسے کہتے ہیں، عبادت سے کون سی چیز ایسی ہیں کہ جو مترشح ہوتی ہیں اور ایک بندے کو حقیقی معنوں میں اللہ کا مومن بناتی ہیں اور اس میں اللہ تعالیٰ کی معرفت پیدا کرتی ہیں۔ تو جہاں یہ کہا کہ وَاعْبُدُوا اللَّهَ، اللہ کی عبادت کرو، تو وہاں یہ بھی فرمایا دوسرے جملے میں اللہ تعالیٰ نے وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ، طاغوت سے اجتناب کرو۔ وہ طاغوت کیا ہیں؟ وہ در حقیقت وہ شیاطین اور وہ شیاطینی قوتیں ہیں کہ جو لوگوں کو، اللہ کے بندوں کو عبادت سے روکتی، خالص عبادت سے روکتی، یا اس عبادت کے اندر ملاوٹ کر کے اس کو اصل راستے صراط مستقیم سے ہٹانا چاہتے ہیں۔ جماعت المسلمین کی احیاء کا مقصد یہ ہے کہ وہ دین جو منزل من اللہ ہے، جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا اور وہ اللہ تعالی کی طرف سے حق ہے، اس کو انسانیت کو بے کم و کاس پہنچانا اس کی خالص صورت میں، بالکل اسی طرح جس طرح وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں تھا اور ان فرقوں کے وجود میں آنے سے پہلے تھا، جو اس زمین کے اوپر آج نظر آتے ہیں، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے دین کو خالص نہیں رکھا، بالکل اسی طرح کہ جس طرح سے یہود نے کیا تھا، بالکل اسی طرح جس طرح سے نصارہ نے کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَمَا تَفَرَّقَ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ إِلَّا مِن بَعْدِ مَا جَاءَتْهُمُ الْبَيِّنَةُ، اہل کتاب نے یعنی یہود اور نصارہ نے افتراق نہیں کیا مگر اس کے بعد کہ ان کے پاس کھلے دلائل آ گئے۔ وَمَا أُمِرُوا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ حُنَفَاءَ وَيُقِيمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِينُ الْقَيِّمَةِ، اور انہیں حکم نہیں دیا گیا تھا مگر اس بات کا کہ وہ خالص اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں، یعنی اللہ کی عبادت کیسے کریں؟ دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے، اور صلاۃ کا اہتمام کریں اور زکوٰۃ ادا کریں۔ در حقیقت توحید پر گامزن رہنے والوں کے لیے یہی وہ دین قیم ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے آسمان سے نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے اتبعوا ما انزل الیکم من ربکم ولا تتبعوا من دونه اولیاء قلیلا ما تذکرون، اس چیز کی پیروی کرو کہ جو تم پر
تمہارے رب کی طرف سے نازل کیا گیا ہے، اور دیکھو اولیاء کی پیروی نہ کرنا، تم بہت کم نصیحت حاصل کرتے ہو۔ یاد رکھیے، جس طرح ہم ملاوٹ والے دین کو پسند نہیں کرتے، یعنی ملاوٹ والی چیزوں کو، اشیاء کو پسند نہیں کرتے، اس طرح اللہ تعالیٰ ملاوٹ والے دین کو پسند نہیں کرتا۔ یعنی وہ دین کہ جس میں اقوال الرجال کی آمیزش ہو، جس میں قیاسات کی آمیزش ہو، جس میں وہ ان فتاووں کی آمیزش ہو کہ جس کا دین اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو جماعت المسلمین کا مقصد، احیاء کا مقصد کیا ہے کہ اس دین کو جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، اس میں جو کچھ آمیزش کی گئی ہے، باطل نظریات، فرسودہ عقائد کی صورت کے اندر، اس کو خالص رکھتے ہوئے اس منزل من اللہ کتاب کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید فرقان حمید جو ہم پر نبی آخر الزماں احمد مشتبہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے نازل کیا ہے، آپ کے قلب اطہر پر جبریل امی علیہ الصلاۃ والسلام کے ذریعے سے نازل کیا ہے، ہم اس کو یقینی طور پر لوگوں میں عام کریں، اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اس کی تشریح کی تھی بعین ہی اسی طرح لوگوں کے اندر ان آیات ربانی کو اور اس کی تشریح کو عام کریں۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ اے نبی، ہم نے یہ کتاب، یہ ذکر آپ پر اس لیے نازل کیا ہے کہ لِتُبَيِّنَ لِلنَّاسِ مَا نُزِّلَ إِلَيْهِمْ، کہ آپ لوگوں کے لیے تبیین کر دیں، لوگوں کے لیے وضاحت کر دیں جو کچھ ان کے اوپر نازل کیا گیا ہے۔ تو اللہ کے بندوں، اللہ رب العالمین کو ملاوٹ والا دین پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کے ارشاد ہے وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، کہ جو شخص بھی اس چیز کو پسند کرے گا جو غیر الاسلام، یعنی اسلام کے علاوہ ہے، اور اس کو دین کی حیثیت سے اس کے اوپر عمل بھی کرے گا اور لوگوں کو متعارف بھی کرائے گا، وَمَن يَبْتَغِ غَيْرَ الْإِسْلَامِ دِينًا فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ، وہ چیز اس سے قبول نہیں کی جائے گی، وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اور وہ آخرت میں نقصان اٹھانے والوں میں سے ہوگا۔ تو یاد رکھیے کہ اللہ اکیلے کی عبادت اس طرح کرنی ہے کہ دین کو اسی کے لیے خالص رکھتے ہوئے عبادت کی جائے۔ قُلْ أُمِرْتُ أَنْ أَعْبُدَ اللَّهَ مُخْلِصًا لَهُ الدِّينَ، اللہ رب العالمین نے جب اپنے نبی سے مخاطب اللہ تعالیٰ ہوا، خطاب کیا، تو کیا فرمایا؟ اے نبی، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں دین کو اسی کے لیے خالص کرتے ہوئے اس کی عبادت کروں۔ تو اللہ رب العالمین کو کون سا دین پسند ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا الا للہ دین الخالص، خبردار ہو جاؤ، اللہ تعالیٰ کے لیے دین خالص ہے، یعنی اللہ رب العالمین کو دین خالص پسند ہے۔ اور اس دین کا نام کیا رکھا اللہ تعالیٰ نے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا رضیت لکم الاسلام دینا، میں نے تمہارے لیے بطور دین اسلام کو پسند کر لیا۔ تو جماعت المسلمین کے احیاء کا مقصد کیا ہے؟ کہ اللہ تعالیٰ کی خالص عبادت کی جائے اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کیا جائے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب اس خالص دعوت کو اہل کتاب کو پیش کرتے ہوئے آیات ربانی کے ذریعے سے نصیحت کی، تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا قُلْ يَا أَهْلَ الْكِتَابِ تَعَالَوْا إِلَىٰ كَلِمَةٍ سَوَاءٍ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ أَلَّا نَعْبُدَ إِلَّا اللَّهَ وَلَا نُشْرِكَ بِهِ شَيْئًا
ولا يتخذ بعضنا بعضا اربابا من دون اللہ فان تولوا فقولوا اشهدوا بأننا مسلمون۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے، اے اہل کتاب، تم ایک ایسی بات کی طرف آؤ جو ہم میں اور تم میں مشترک ہے۔ وہ بات کیا ہے؟ یہ کہ ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کی عبادت نہ کریں اور اس کے ساتھ ذرہ برابر بھی شرک نہ کریں، اور ہمارا بعض کو اللہ کے علاوہ رب نہ بنائیں۔ اے اہل کتاب، اگر تم اس دعوت سے منہ موڑو تو گواہ ہے نا کہ ہم تو اللہ کے مسلم ہیں۔ تو جماعت المسلمین اس بات کو بار بار دہراتی ہے، نہایت ادب کے ساتھ ہم لوگوں سے سوال کرتے ہیں کہ آپ ہی بتائیے، یہ مسالک، یہ مذاہب، یہ مکاتب فکر، یہ وہ تقسیم بندیاں کہ جو جغرافیائی اعتبار سے ہوئی ہیں یا جو مسلکی بنیادوں پر ہوئی ہیں، یا وہ تعصبات جو گروہی بنیادوں پر لوگوں میں موجود ہیں، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں یہ سب کچھ تھا؟ کیا صحابہ اکرام رضوان اللہ علیہ مجمعین کے دور میں یہ سب کچھ تھا؟ یقیناً نہیں تھا۔ تو ہم کیا دعوت دیتے ہیں؟ ہم وہی دعوت دیتے ہیں جو در حقیقت اللہ رب العالمین نے جس چیز کی طرف ہمیں بلایا، وہ خالص دین کی دعوت ہے، اور وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس ایمان لانے کی دعوت ہے کہ جس کا واقعتاً اظہار اس بات سے ہو کہ ہم اللہ کے مسلم ہیں۔ آپ کی اطاعت میں زندگی گزاریں، آپ کی اتباع میں زندگی گزاریں، اور صرف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی وہ امام سمجھیں، وہ امام جانیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا تھا، اور آپ کی اطاعت اللہ تعالیٰ کے حکم سے ہوتی ہے۔ قرآن مجید فرقان حمید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَسُولٍ إِلَّا لِيُطَاعَ بِإِذْنِ اللَّهِ، ہم نے کوئی رسول نہیں بھیجا مگر اس کی اطاعت کیسے ہوتی ہے؟ اللہ کے حکم سے اس کی اطاعت ہوتی ہے۔ تو سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہمارا حاکم صرف اللہ تعالیٰ ہے، ہمیں اسی کی عبادت کرنی ہے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کرنا۔ اور اس کے بعد جو ہماری دعوت ہے، جس مقصد کے لیے ہم نے جماعت المسلمین کا احیاء کیا ہے، جماعت المسلمین کو بپا کیا ہے، ہم لوگوں کو ان ائمہ سے، ان اماموں سے جو یقیناً قابل احترام ہیں، لیکن ہم ان کو یہ بتاتے ہیں کہ یہ قابل اتباع نہیں ہے، قابل اتباع صرف محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے۔ تو ہم یہ کہتے ہیں کہ آپ ان کو ازلی امام نہ بنائیں، بلکہ امام اس کو بنائیں کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے۔ یہ امامت وہ نہیں ہے اس معنوں میں کہ جو کسی جماعت یا کسی گروہ کی پیشوائی کرنے کی وجہ سے امامت اس کو ملی ہے، بلکہ اس امامت سے مراد وہ امامت ہے کہ جو اللہ رب العالمین نے عطا کی ہے، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امام کس نے بنایا؟ اللہ تعالیٰ نے امام بنایا۔ آپ امام الانبیاء ہیں، آپ خاتم الرسل ہیں، آپ خاتم الانبیاء ہیں، آپ صاحب حوض کوثر ہیں، آپ شافع المذنبین ہیں، آپ منبع رشد و ہدا ہیں، آپ پیکر صبر و رضا ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت نہایت ضروری ہے، اور آپ کی اطاعت کے بغیر کوئی شخص جنت میں نہیں جا سکتا۔ جماعت المسلمین اس چیز کو بار بار بیان کرتی ہے کہ اے لوگوں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور اتباع کرو، یہی وہ چیز ہے کہ جس سے ہدایت ملے گی۔ ان تطیعوہ تہتدوا، یعنی
تم نبی کی اطاعت کرو تو تمہیں ہدایت میسر آئے گی۔ اور اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا اتبعوہ لعلکم تہتدون، تم نبی کی اتباع کرو، یعنی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرو تاکہ تم ہدایت یاب ہو جاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میری رحمت تمام چیزوں سے زیادہ وسیع ہے اور میں اپنی اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو اللہ سے ڈرتے ہیں، متقی اور پرہیزگار ہیں۔ پھر اللہ تعالیٰ نے آیہ مبارکہ کے اگلے حصے میں ارشاد فرمایا الذین یتبعون الرسول، یہ وہ لوگ ہیں جو رسول کی اتباع کرتے ہیں۔ تو جماعت المسلمین کے احیاء کا مقصد کیا ہے؟ لوگوں کی عبادت سے نکال کر اللہ خالص وحدہ لا شریک کی عبادت کی طرف لے آنا، لوگوں کو ان لوگوں کی بندگی سے نکال کر، ان لوگوں کی تقلید سے نکال کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع میں لے آنا، اطاعت میں لے آنا، جن کی اطاعت اور اتباع کا حکم اللہ تعالیٰ نے دیا ہے۔ الغرض اللہ تعالیٰ نے جو دین ہمارے لیے مقرر کیا، جو ضابطہ ہمارے لیے مقرر کیا، وہ ضابطہ اسلام ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے شرع لکم من الدین ما وصى به نوحا والذی اوحینا الیک وما وصینا به ابراہیم وموسیٰ وعیسیٰ ان اقیموا الدین ولا تتفرقوا فیہ، کہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے کہ جس نے دینی قوانین بنائے ہیں، کس کے لیے؟ انسانیت کے لیے۔ شرع لکم من الدین، اور یہ وہ دینی قوانین ہیں کہ جس کا حکم، جس کی وصیت اللہ تعالیٰ نے نوح کو بھی دی تھی۔ اور اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ وہ شریعت کے قوانین ہیں کہ جس کا حکم، جس کی وحی ہم آپ پر بھی کر رہے ہیں، اور یہی وہ قوانین ہیں، یہی وہ اصول و ضوابط ہیں کہ جس کی وصیت، جس کا حکم ہم نے ابراہیم علیہ السلام کو بھی دیا تھا، موسیٰ علیہ السلام کو بھی دیا تھا، اور عیسیٰ علیہ السلام کو دیا تھا۔ وہ کیا ہے؟ ان اقیم الدین، کہ دیکھو تم ایک دین کو، یعنی دین اسلام کو قائم رکھو، قائم کرو، ولا تتفرقوا فیہ، اور اس میں افتراق نہ کرنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون سا دین دے کر بھیجے گئے؟ اس دین کا نام کیا تھا؟ اس دین کا نام اسلام تھا۔ اگر ہم اس دین کے متوازی چیزیں بنائیں گے اور اس کو اپنے طرف سے کوئی نام دے دیں گے تو یہ سمجھ لیجئے کہ ان گروہوں کے نام یا ان فرقوں کے نام یہ وہ نام ہیں کہ جو انہوں نے خود تجویز کر لیے ہیں، اللہ رب العالمین نے یہ نام نہیں رکھے۔ اللہ رب العالمین نے جو نام رکھا قرآن مجید فرقان حمید میں، ایسا نہیں تھا کہ وہ اس کتاب والوں کا، قرآن مجید کے جو حاملین ہیں ان کا نام ہو، یا صرف امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دیا گیا ہو، بلکہ اللہ تعالیٰ نے سورہ حج میں ارشاد فرمایا هُوَ سَمَّاكُمُ الْمُسْلِمِينَ مِنْ قَبْلُ وَفِي هَذَا، اس اللہ تعالیٰ نے تمہارا نام مسلمین رکھا، من قبل، اس قرآن مجید سے پہلے بھی، وفی ہذا، اور اس قرآن مجید فرقان حمید میں بھی۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ حاکمیت اس دنیا میں کس کی ہوگی؟ اللہ تعالیٰ کی۔ ہم جب صبح کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ اصبحنا واصبح الملک للہ والحمد للہ۔ ہم نے صبح کی اور پوری زمین میں تمام ملک نے، ہر ایک نے صبح کی، کس کے نام سے صبح کا آغاز کیا؟ اللہ کے نام سے۔ یہ بادشاہت اللہ کی بادشاہت، تو یہ زمین اللہ تعالیٰ کی زمین ہے، اس پر جو قانون نافذ ہوگا اللہ تعالیٰ کا قانون نافذ ہوگا۔ لیکن بدقسمتی کے ساتھ مسلمانوں کے جو ممالک موجود ہیں ان میں سے کوئی ایسا نہیں ہے
کہ جہاں پر اللہ کا دین اور اس کی شریعت کا نفاذ ہو۔ یہ تو ضرور ہے کہ انہوں نے اپنے کچھ قوانین بنا لیے ہیں اور ان قوانین کا وہ نفاذ کرتے ہیں، بلکہ مسلمانوں کی جو مملکتیں ہیں ان سے یہ تک بھی نہیں ہو سکا کہ وہ کم از کم اپنی معیشتوں کو سود سے پاک کر دیتے۔ دنیا کے اندر کوئی ایسی مملکت نہیں ہے کہ جو کلمہ گو کی مملکت ہو کہ جہاں سودی نظام رائج نہ ہو۔ الغرض اگر آپ مزید جائیں گے دیکھیں گے آپ عرب و عجم کے اندر وہ تمام لوگ کہ جو کلمہ گو ہیں ان کی مملکتوں کو دیکھیں گے، کہنے کو تو وہ کہتے ہیں کہ ہم آزاد ہیں، لیکن آپ جب دیکھیں گے تو فحاشی بھی موجود ہے، قہبہ خانے بھی موجود ہیں اور شراب خانے بھی موجود ہیں، حتیٰ کہ وہ سب کچھ ہے کہ جس سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا تھا۔ تو جماعت المسلمین کے احیاء کا مقصد کیا ہے کہ بار بار ترغیب کے ذریعے سے اور ترہیب کے ذریعے سے اس بات کو آشکار کیا جائے، لوگوں کو ان کا بھولا ہوا سبق یاد کرایا جائے اور لوگوں کو امت واحدہ بنایا جائے کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کان الناس امتا واحدۃ، لوگ پہلے ایک ہی امت تھے، پھر اس کے بعد کیا ہوا فاختلفوا، انہوں نے اختلاف کیا۔ تو جماعت المسلمین کے احیاء کا مقصد یہ بھی ہے کہ لوگوں کو ایک امت بنایا جائے جیسا کہ ان کا رب ایک ہے، ان کی کتاب قرآن مجید فرقان حمید ایک ہے، ان کا قبلہ ایک ہے، ان کے امام وہ امام جن کو اللہ تعالیٰ نے امام بنائے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک ہیں۔ تو الغرض وہ ضابطہ جو اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے وہ بھی ایک ہے۔ تو لہذا جماعت المسلمین کا مقصد یہ ہے کہ انسانوں کے اندر وہ باہمی اخوت اور محبت پیدا ہو کہ جو در حقیقت ایمان والوں کا حقیقی سرمایہ ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انما المؤمنون اخوہ، ایمان والے آپس میں بھائی بھائی ہیں۔ یہ اخوت اور محبت کا رشتہ کس وجہ سے ہے؟ یہ اخوت اور محبت کا رشتہ اسلام کی وجہ سے، اور اس کو تقویت بھی اسلام کی وجہ سے ملے گی۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا کہ جو لوگ امت کو توڑ رہے ہیں، چاہے مسلکی تعصب کی وجہ سے یا گروہی تعصب کی وجہ سے یا جغرافیائی جو کھینچی گئی حدود ہیں زمین کے اوپر اس کی وجہ سے، یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کو توڑ رہے ہیں، لوگوں کو منقسم کر رہے ہیں۔ جماعت المسلمین لوگوں کو اس وحدت کی طرف بلا رہی ہے کہ جس کی طرف قرآن مجید فرقان حمید بلاتا ہے۔ اور ایک بات سمجھ لیجئے اور جان لیجئے کہ وہ وحدت کس طرح قائم ہوگی۔ وہ وحدت اسی طرح قائم ہوگی کہ جس کے اصول اور معیار محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم متعین کر کے گئے ہیں۔ وہ معیار کیا ہے؟ وہ معیار حق کیا ہے؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم کی حسن سند سے حدیث ہے، یا ایھا الناس انی قد ترکت فیکم ما ان اعتصمتم به فلن تضلوا ابدا کتاب اللہ و سنت نبیہ۔ اے لوگوں، میں تم میں دو چیزیں ایسی چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم نے ان دو چیزوں کو مضبوطی سے تھامے رکھا تو کبھی بھی گمراہ نہیں ہوگے۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ وہ کتاب اللہ تعالیٰ کی کتاب و سنت نبی ہی، اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ۔ تو یاد رکھیے گا کہ رسول اللہ کے اقوال، آپ کے فرامین، آپ کے افعال اور آپ کی تقریر و توصیف وہ ہے، آپ نے جو کچھ بتایا، جو کچھ آپ نے سکھایا، وہ سب کا سب وہ تھا جو اللہ تعالیٰ کی خاص رہنمائی کے اندر تھا۔ اگر ہم اس نبی معصوم صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ کر ایسے لوگوں کو اپنا پیشوا بنائیں گے اور دین کی بات
ان کی حجت قاطعہ کے طور پر تسلیم کریں گے کہ جن پر وحی نازل نہیں ہوتی، تو یاد رکھیے گا کہ پھر ہم بھٹک جائیں گے، اس صراط مستقیم سے بھٹک جائیں گے کہ جس صراط مستقیم پر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تھے۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات وہ تھی کہ جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ انک علی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ صراط مستقیم پر ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تھے کہ جو داعی تھے، جو منادی کر رہے تھے صراط مستقیم کی طرف۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لتدعوہم الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی ذات والا صفات ہے جو انسانیت کو در حقیقت صراط مستقیم کی طرف بلا رہی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا انک لتہدی الی صراط مستقیم، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں صراط مستقیم کی طرف۔ سوال یہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس نظم اجتماعی سے وابستگی کا حکم دیا، کیا وہ نظم اجتماعی فرقوں کی صورت میں تھا، گروہوں کی صورت میں تھا؟ کیا وہ منحنی راستے تھے؟ یقیناً نہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مستدرک حاکم میں ہے، ثلاث لا یغل علیہن قلب مؤمن، تین چیزیں ایسی ہیں جن کے سلسلے میں مومن کا دل خیانت نہیں کرتا۔ وہ تین چیزیں کون سی ہیں؟ اخلاص العمل للہ، خالص عمل اللہ کے لیے کرتا ہے۔ ابھی آپ نے سنا کہ اخلاص عبادت کے اندر بہت زیادہ ضروری ہے۔ اگر عبادت کے اندر ملاوٹ ہو جائے گی تو ایسی عبادت اللہ کو قبول نہیں ہے۔ تو سب سے پہلی بات محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو فرمائی، جو بتائی، جو سکھائی، وہ کیا؟ اخلاص العمل للہ، خالص عمل اللہ تعالیٰ کے لیے کرنا۔ والطاعۃ لذوی الامر، امراء کی اطاعت کرنا۔ ولزوم جماعت المسلمین، اور جماعت المسلمین کے ساتھ وابستہ رہنا۔ یہی چیز ہے کہ جس کی ایمان والے دعوت دیتے ہیں، اور یہی بات ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اس طرح بیان کیا، وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ، قول کے لحاظ سے اس سے بہتر کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ کی طرف دعوت دے، وَعَمِلَ صَالِحًا، اور نیک عمل کرے، وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ، اور وہ یہ کہے کہ میں مسلمین میں سے ہوں۔ وعدے رہے کہ جب کبھی بھی ہم اپنا تعارف کرائیں گے تو ہم یہی کہیں گے کہ ہم مسلمین میں سے۔ یہ نہیں ہوگا کہ ہم یہ تعارف کرائیں کہ ہمارا تعلق فلاں سے ہے، ہمارا تعلق فلاں سے ہے، ہمارا تعلق فلاں سے ہے، نہیں۔ یہ جتنے بھی گروہ ہیں مسالک اور مذاہب کے، جب کبھی بھی آپ ڈھونڈیں گے، تلاش کریں گے، تو ان کا تعلق کسی نہ کسی شخصیت سے جڑتا ہے۔ لیکن جماعت المسلمین سے وابستگی کا مقصد یہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے اوپر عمل کرنا۔ جماعت المسلمین کا ہر رکن، جب آپ اس سے سوال کریں کہ آپ کون سی جماعت المسلمین میں، تو وہ یہ آپ سے کہے گا کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جماعت المسلمین میں سے، یعنی ان تمام تعصبات کو کہ جس کی بنیاد پر اس امت میں تقسیم ہوتی ہے، ہم اس کی جڑ کاٹتے ہیں اور ہم اس سے تعلق کو استوار نہیں کرتے۔ اس پہ ہمارا کوئی ذاتی مسئلہ نہیں ہے، بلکہ اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا، ان الذین فرقوا دینہم وکانوا شیعا لست منہم فی شیء، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، جن لوگوں نے دین میں فرقے کیے اور وہ مختلف گروہوں میں منقسم ہو گئے، آپ کا ان سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ الغرض سورہ انعام میں پھر اللہ نے مزید آگے آئے مبارکہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خطاب کیا، اور خطاب کرتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ آپ یہ بھی بتا دیجئے
کہ جہاں میرا فرقوں سے کوئی تعلق نہیں ہے تو آپ بتا دیجئے کہ آپ کا تعلق کس چیز سے ہے؟ فرمایا قل اننی ہدانی ربی الی صراط مستقیم، آپ کہہ دیجئے کہ مجھے میرے رب نے صراط مستقیم کی رہنمائی فرمائی ہے۔ دیناً قیما ملت ابراہیم حنیفہ، یہ وہ دین ہے کہ جو سیدھا دین ہے، یعنی وہ دین کہ جو ابراہیم علیہ السلام کا دین تھا، جو یکسو اللہ کی عبادت کرنے والے تھے، وما کان من المشرکین، اور وہ مشرکین میں سے نہیں تھے۔ اے نبی آپ کہہ دیجئے قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب العالمین، آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری صلات، میری قربانی، میری زندگی، میری موت، سب کی سب اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں، اور مجھے اسی چیز کا حکم دیا گیا ہے، وَبِذَلِكَ أُمِرْتُ وَأَنَا أَوَّلُ الْمُسْلِمِينَ، اور میں مسلمین میں سے پہلا ہوں۔ الغرض رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس چیز کی طرف انسانیت کو بلایا وہ خالص اللہ کی عبادت تھی، وہ خالص اس بات کی دعوت تھی کہ لوگوں اللہ کی طرف آ جاؤ، اور یہی دعوت تھی کہ جو تمام انبیاء اور رسل کی دعوت تھی۔ جماعت المسلمین اسی کو زندہ کرنے کے لیے اور اسی کے احیاء کے لیے بپا کی گئی ہے۔ الغرض اللہ رب العالمین سے ہم توفیق مانگتے ہیں کہ اے اللہ تعالی ہماری اس دعوت کے اندر خیر و برکت پیدا فرما، اور لوگوں کے دلوں کو نرم فرما کہ وہ اس دعوت کو سنیں اور اس دعوت کو قبول کریں جو در حقیقت سچائی کے اوپر مبنی ہے، جس کے اندر نہ اقوال الرجال ہیں، نہ قیاسات ہیں، نہ رائے ہیں، نہ اشتہار۔ ہمارا کام صرف یہ ہے کہ ہم آیات ربانی کے ذریعے سے لوگوں کا تزکیہ اسی طرح کرتے رہیں جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَالَّذِي بَعَثَ فِي الْأُمِّيِّينَ رَسُولًا مِّنْهُمْ يَتْلُو عَلَيْهِمْ آيَاتِهِ وَيُزَكِّيهِمْ وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ، کہ وہی ہستی ہے جس نے امیین میں رسول کو مبعوث کیا۔ یہ رسول کیا کرتا ہے؟ یہ رسول جو نبی معصوم ہیں صلی اللہ علیہ وسلم آیات ربانی کی تلاوت کرتے ہیں اور ان کے ذریعے سے ان کا تزکیہ کرتے ہیں، اگرچہ وہ اس سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے۔ الغرض جماعت المسلمین کی احیاء کا مقصد اللہ تعالیٰ کی حاکمیت ہے۔ ہمارا حاکم کیا ہے؟ صرف ایک، یعنی اللہ تبارک و تعالی۔ ہمارا امام صرف ایک امام جس کو اللہ تعالیٰ نے امام بنایا ہے، وہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے، اور ہمارا فرقے وارانہ ائمہ سے کوئی تعلق نہیں۔ ہمارا دین وہ دین ہے کہ جس کو اللہ تعالیٰ نے مقرر کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے پسند کیا ہے، وہ دین اسلام ہے، وہ فرقہ وارانہ مذاہب اور مسالک نہیں ہیں۔ ہمارا نام وہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے رکھا ہے، اللہ کا رکھا ہوا نام مسلمین ہے، فرقے وارانہ نام نہیں ہے۔ الغرض بنیاد محبت کیا ہے؟ صرف اللہ تعالیٰ سے تعلق ہے، دنیاوی تعلقات نہیں ہیں۔ اور ہمارے فخر کا سبب کیا ہے؟ ایمان باللہ العظیم ہے، اور وطن اور زبان نہیں ہے۔ اللہ رب العالمین جب ہم اس دنیا سے رخصت ہوں، اس حال میں رخصت ہوں کہ اللہ تعالیٰ کے مسلم ہوں۔ فاطر السماوات والارض انت ولی فی الدنیا والآخرہ توفنی مسلما والحقنی بالصالحین۔ اقول قولی ھذا لی ولکم استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ چند سوالات اور اعتراضات ہیں، ان کو بھی آپ کلیئر کر دیجیے گا۔ پہلا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جماعت المسلمین سے مراد خلافت ہے، کوئی ایسی جماعت نہیں جو خود محکوم ہو۔ اس سلسلے میں ایک حدیث بھی پیش کی جاتی ہے ابو داؤد کے حوالے سے، اس کی وضاحت کریں۔ دیکھیے جماعت المسلمین خلافت کا پیش خیمہ ہے،
عمومی طور پر جب کبھی بھی خلافت کی بات کی جاتی ہے تو ہمیں اس آیہ مبارکہ کو مد نظر رکھنا چاہیے کہ جو سورۃ النور کی اس حوالے سے موجود ہے۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات لیستخلفنہم فی الارض کما استخلف الذین من قبلہم۔ اللہ کا وعدہ ہے کہ وہ ایمان والوں کو جو تم میں سے ہیں، تم میں سے ایمان والوں کو اور جو نیک عمل کرتے ہیں ضرور ضرور زمین میں خلافت دے گا۔ تو سب سے اہم چیز ایمان باللہ العظیم ہے، اور ایمان باللہ العظیم کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے۔ ایمان باللہ العظیم کے لیے کسی حکومت کی ضرورت نہیں ہے، اور خلافت دینا اللہ تعالیٰ کا کام ہے۔ تو پہلا درجہ ایمان باللہ العظیم ہے۔ کیا ایمان باللہ العظیم کے لیے کسی خلافت کی ضرورت ہے؟ نہیں ہے۔ جتنے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام گزرے ہیں ان میں سے کتنے تھے کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے خلافت نہیں دی، لیکن ایمان باللہ العظیم ان کے پاس موجود تھا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ جماعت المسلمین وہ نظم اجتماعی ہے کہ جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت کے تحت ہمیں اس سے وابستگی اختیار کرنی ہے، اور خلافت جب اللہ تعالیٰ دے گا در حقیقت وہ اللہ تعالیٰ کا وہ احسان عظیم ہے جو وہ اہل ارض کے اوپر، زمین والوں کے اوپر کرے گا۔ تو لہذا یہ سمجھ لیجئے کہ حکومت جو ہے وہ کوئی شرط نہیں ہے۔ دوسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مسعود احمد صاحب نے جماعت المسلمین بنا کر ایک نئے فرقے کا اضافہ کیا، تو کیا جماعت بنانے کی کوئی دلیل بھی ہے؟ ایک بات سمجھ لیجئے کہ فرقہ کسے کہتے ہیں؟ فرقہ اسے کہتے ہیں جو صراط مستقیم سے ہٹ جائیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جماعت المسلمین کا احیاء کیا، تمام انبیاء اور رسل نے احیاء کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے جماعت المسلمین، اور جو کوئی بھی شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا احیاء کرے گا وہ کسی فرقے کا احیاء نہیں کرے گا۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ کبھی کسی سنت کا احیاء کرنا وہ اجر و ثواب کا باعث ہے۔ اگر جماعت المسلمین بھی دیگر مسالک اور مذاہب کی طرح دلیل کی طرف رجوع نہ کرتی، بلکہ اپنے مسالک کی لکھی ہوئی کتابوں کو حرف آخر قرار دیتی، اور دلیل کی بنیاد کے اوپر ہم ہر اس شخص سے اختلاف کر سکتے ہیں کہ جس پر وحی نازل نہیں ہوتی، تو لہذا جماعت المسلمین اس صورت میں فرقہ ہوتا کہ جہاں پر کوئی اختلاف کی اس لحاظ سے گنجائش موجود ہی نہ ہوتی۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ اس اعتبار سے کون فرقہ ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات والا صفات ہے کہ جس سے اختلاف نہیں کیا جا سکتا، باقاعدہ اس کے علاوہ جتنے بھی لوگ ہیں دلیل کے بنیاد کے اوپر ان سے اختلاف کیا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے کہ ہم ہر وقت یہ دعا کرتے ہیں، ہر نماز میں یہ دعا کرتے ہیں اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں صراط مستقیم پر چلا کر منزل مقصود کی تک پہنچا دے۔ تو یہ سمجھ لیجئے کہ فرقہ وہ ہوتا ہے کہ جو اپنے قوانین اور اصول و ضوابط خود متعین کرے اور اس کے بعد اس پر وہ جم جائے، اٹل ہو جائے۔ اختلاف فرقے کے بنیادی جزءات ہیں۔ جی دو چیزیں ہیں جس کی بنیاد پر فرقہ وجود کے اندر آتا ہے۔ نمبر ایک جہالت، اور دوسرا تعصب۔ جب کبھی بھی جہالت ہوتی ہے تو پھر جہالت جو ہے اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے بڑھنے کی، وہ بڑھتی رہتی ہے۔ اور اسی طرح تعصب ہے، گروہی تعصب، یعنی ہم گروہی تعصب کی بنیاد کے اوپر حق کو ماننے سے انکار کر دیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی وجہ ایک یہ بھی بتائی کہ وہ استکبار ہے۔ آپ نے کیا فرمایا کہ حق کیا ہے؟ جو آسمان سے نازل ہوا، اور بطر الحق کیا ہے؟ غمت الناس۔ ہاں، بطر الحق کی وغمت الناس، یعنی لوگوں کو حقیر سمجھنا اور حق بات کو نہ ماننا۔ تو ہم الحمدللہ رب العالمین ہر وقت اپنے آپ کو اس بات کے لیے تیار رکھتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی حق موجود ہو ہم اس پر عمل کریں، اور اپنے جو ہمارے ساتھ لوگ ہیں ان کو بھی اسی طرف مائل کریں۔
تیسرا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مسعود احمد صاحب نے لکھا ہے کہ بیعت شرط ایمان ہے. بیعت کا شرط ایمان ہونا کس حدیث سے ثابت ہے؟ دیکھیے قرآن مجید کی آیت سے ثابت ہے. آپ حدیث کی بات کر رہے ہیں. قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا فلا وربک لا یؤمنون، آپ کے رب کی قسم ہے یہ ایمان والے نہیں ہو سکتے، حتی یحکموک فیما شجر بینہم، یہاں تک کہ اپنے تمام اختلافات میں آپ کو فیصلہ کرنے والا تسلیم نہ کریں. ثم لا یجدوا فی انفسہم حرجا مما قضیت ویسلموا تسلیما، اور اس کے بعد ان کے دل میں کسی قسم کا انقباس، کسی قسم کی تنگی بھی محسوس نہ ہو. وَيُسَلِّمُوا تسلیما، اور اس چیز کو جو رسول اللہ کے احکامات ہیں بارضا و رغبت تسلیم کر لیں. تو یہ رسول اللہ کا ہر قول اور ہر عمل یہ در حقیقت ہدایت کا منبع ہے. تو جب کبھی بھی ہم چھوڑیں گے تو ہدایت کو چھوڑیں گے. آپ تو بیعت کی بات کر رہے ہیں، میں تو یہ کہتا ہوں کہ اگر کوئی شخص یہ کہے کہ سیدھے ہاتھ سے لینا اور سیدھے ہاتھ سے دینا، الٹے ہاتھ سے نہ لینا، الٹے ہاتھ سے نہ دینا، کیا یہ شرط ایمان ہے؟ یہ بھی شرط ایمان ہے، اس لیے کہ رسول اللہ کا حکم ہے، رسول اللہ کا ہر حکم شرط ایمان ہے. جزاک اللہ خیر. چوتھا اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ جماعت المسلمین سلف صالحین کی مخالفت کیوں کرتی ہے؟ سلف صالحین کے اقوال تو جماعت المسلمین کے نظریات کی مخالفت کرتے ہیں. دیکھیے سلف صالحین میں سے کوئی ایک بھی نہیں ہے کہ جس کا قول جماعت المسلمین کے خلاف جاتا ہو. الحمدللہ رب العالمین، جماعت المسلمین تمام جو سلف ہیں ہمارے، ان کی عزت کرتے ہیں، ان کا احترام کرتے ہیں. ہم کسی کی اہانت نہیں کرتے، بلکہ جو مسالک اور مذاہب کے علماء ہیں ان کی بھی اہانت اور توہین نہیں کرتے. ہم اپنے اراکین کو دلیل کے ساتھ بات کرنا سکھاتے ہیں، ادب اور احترام سکھاتے ہیں، اور ان کو یہ تعلیم دیتے ہیں کہ جب کبھی بھی بات کریں اللہ تعالیٰ کی آیات پیش کریں اور محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین پیش کریں. اور جب کبھی بھی اختلاف کوئی ایسی نوعیت اختیار کر جاتا ہے کہ جس سے اشتعال والی صورت ہو، تو یہ چاہیے کہ بہت اچھے طریقے سے خاموشی اظہار کریں، خاموشی اختیار کریں، اور اس کے بعد بات کو وہیں ختم کر دیں. یہ زیادہ مناسب ہے، اور اسی طرح سے تربیت کرنی چاہیے. ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ اگر واقعی جماعت المسلمین سے مراد وہی الجماع ہے جو جنت میں جائے گی، تو پھر جماعت المسلمین کے امیر اعلانیہ طور پر تمام کلمہ گو علماء اور حکمرانوں کو دعوت کیوں نہیں پیش کرتے؟ جماعت المسلمین شب و روز الحمدللہ رب العالمین دعوت پیش کر رہی ہے. ہماری ویب سائٹ، ہمارے علماء، ہمارے خطیب، ہمارے واعظین، الحمدللہ جہاں جہاں جماعت المسلمین کی شاخیں موجود ہیں، الحمدللہ رب العالمین ہم جو ہے اسلام کی دعوت پیش کر رہے ہیں. اور ہمیں اس کے لیے کوئی یہ نہیں ہے کہ ہمیں کوئی ایسی چیز کا مسئلہ ہو کہ جناب ہم دعوت پیش نہیں کر رہے. ہر جگہ الحمدللہ رب العالمین ہم دعوت پیش کر رہے ہیں. اور جماعت المسلمین اب چھپی ہوئی نہیں ہے، چھپی ہوئی ہے. تحریرات موجود ہیں جو ہزاروں صفحات کے اوپر مشتمل ہیں، اور ہر موضوع اور ہر عنوان کے اوپر الحمدللہ رب العالمین ہماری تحریرات موجود ہیں، ہماری کتب موجود ہیں، ہمارے پمفلٹس موجود ہیں. ایک اعتراض بھی یہ بھی کیا جاتا ہے کہ کیا جماعت المسلمین اپنے علاوہ تمام کلمہ گو کو کافر سمجھتی ہے؟ دیکھیے پہلی بات تو یہ ہے کہ کفر اور شرک کے فتوے دینا یا جنت اور جہنم کے سرٹیفکیٹ بانٹنا یہ ہمارا کام نہیں. ہمارا کام کیا ہے؟ لوگوں کو اللہ کے راستے کی طرف بلانا، دعوت حق کی طرف بلانا. اور جہاں تک کسی شخص کا تعلق ہے، اگر اس کو اپنی آئینے کے اندر تصویر اچھی نظر نہیں آ رہی تو اس میں ہمارا قصور نہیں ہے. ہمارا تو کام یہ ہے کہ آیات ربانی کے ذریعے سے تزکیہ کیا جائے اور انذار کیا جائے اور بشارت دی جائے لوگوں کو. یہی مقاصد تھے جس کے لیے انبیاء علیہ السلام کو بھیجا گیا تھا. اور ایک اور اعتراض یہ کیا جاتا ہے کہ مسعود احمد صاحب نے اپنی ایک کتاب میں لکھا ہے کہ ہمارے پاس جو کچھ ہے اس کا انکار کفر ہے. کیا یہ دعویٰ باطل نہیں؟ اس کی طرف وضاحت کر دی.
دیکھیے جہاں تک مسعود احمد رحمہ اللہ کا یہ کہنا کہ جو کچھ ہمارے پاس ہے اس کا انکار کفر ہے، اگر اس عبارت کو جو کہ ہمارے ایک پمفلٹ کے اندر درج ہے اس کی شق نمبر اس سے پہلے اور بعد کو پڑھ لیا جائے تو یہ سمجھ لیجئے کہ یہ اشکال دور ہو جاتا ہے۔ کسی کی کتاب میں سے بھی کوئی ایسا اقتباس اٹھا لینا اور اس کے پیچھے اور اس کے بعد والی چیزوں کو چھوڑ دینا، یہ میں سمجھتا ہوں یہ انصاف کے منافی ہے۔ اس سے پہلے اور اس کے بعد مسعود احمد رحمہ اللہ نے قرآن مجید اور احادیث صحیحہ کا تذکرہ کیا ہے، اور قرآن مجید اور احادیث صحیحہ ہے جو ہماری اساس ہیں، بلکہ ہم تو ان کے طالب علم رہے ہیں۔ وہ تو ہمیں کہا کرتے تھے کہ اپنی تقاریر میں بھی کتابوں کے حوالے ہماری نہ دیا کریں، آپ اصل جو کتاب ہے اس کا حوالہ دیا کریں۔ قرآن مجید کی آیات پڑھ رہے ہیں تو بتائیے کہ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، اور اگر کسی حدیث سے اگر کوئی مسئلہ بتا رہے ہیں تو اس حدیث کا حوالہ دیجیے۔ تو جو بھی احادیث صحیحہ ہیں، موطا امام مالک سے لے کر سنن بہقی تک جتنی بھی کتابیں احادیث کی لکھی گئی ہیں وہ در حقیقت ہمارا علمی سرمایہ ہے، اور ان میں سے ہر ایک کا انکار جو صحیح ہے وہ یقیناً جو ہے وہ اسلام کے منافی عمل ہے، یہ مراد ہے، نہ یہ کہ اس سے مراد کوئی ہماری کتاب یا ہمارا کوئی اقتباس ہے جی، یا کوئی ذاتی رائے ہے۔ آخری بات کہ دیگر جو فرقے ہیں، کسی نے سوال پوچھا کہ دیگر جو فرقے ہیں بالخصوص وہ کہ جو اس بات کا دعویٰ بھی کرتے ہیں کہ ہم کسی امام کی تقلید نہیں کرتے، ان کا اور جماعت المسلمین کا آپس میں کیا اختلاف؟ دیکھیے جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ ہم امام کی تقلید نہیں کرتے لیکن اس کے باوجود ان کی کتابیں اور ان کے جو پمفلٹس ہیں وہ اس بات کو باقاعدہ ثابت کرتے ہیں کہ وہ اس سے پیچھے ہٹنا، جو کچھ انہوں نے لکھ دیا ہے اس سے پیچھے ہٹنا گوارہ نہیں کرتے، تو وہ ائمہ کی تقلید نہیں بھی کرتے، اس کے باوجود انہوں نے جو نام رکھا ہے وہ نام رکھا ہے جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ سے ثابت نہیں ہے۔ تو جب کبھی بھی کسی بھی ایسی چیز کو جو قرآن مجید اور احادیث صحیحہ میں نہیں ہو دین سمجھ کے اس کا تعارف کرایا جائے تو آپ جانتے ہیں کہ وہ بدعت ہے، اور بدعت سے الحمدللہ رب العالمین مسلمین بہت دور ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے ہم اعتزال کرتے ہیں، اور ہم جو ہے وہ ان کا نہ ساتھ ہم مطلب جہاں تک کہ تعلق ہے نیکی اور نیکی کے کاموں میں تعاون کا، تو ہم تو ہر ایک سے تعاون کرنے کے لیے تیار ہیں، لیکن ویسے ہم اپنے آپ کو اس طرح کی چیزوں سے موسوم نہیں کرتے یا وابستگی ان کے ساتھ ظاہر نہیں کرتے۔ جزاک اللہ خیرہ۔ بارک اللہ فیک۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔